ناظرین، عبدہ کے بعد اور نام جو ہے عن محمد ابن عمر، محمد بن عمر بہت سے ہیں، مگر یہ کون ہے؟ یہ بھی محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص، یہ ان کی پوری شجرہ نسب ہے، اس سے یہ ممتاز ہو جاتے ہیں دوسروں سے۔ ابو الحسن ان کی کنیت ہے، مدینہ کے یہ رہنے والے تھے، اور مدینہ میں ہی انہوں نے احادیث کو سیکھا اپنے شیوخ سے، اور پھر ان کے پاس مدینہ میں جو لوگ آتے انہی میں عبدہ بن سلیمان بھی تشریف لائے۔ مدینہ میں لوگوں کا آنا جانا تھا، مدینہ گڑھ تھا علم کا، وہاں بڑے بڑے علماء تھے اور صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، تو اس لیے لوگ ادھر رخ کیا کرتے تھے کہ وہاں جائیں اور ان سے علم سیکھیں۔ تو محمد بن عمر بن علقمہ، ان کا انتقال 144 میں ہوتا ہے، اور ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں عبدہ بن سلیمان، ان کا انتقال 187 میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ بھی ملاقات ممکن ہے، معاصر لگتے ہیں، ایک ذرا بزرگ ہیں اور دوسرے چھوٹے ہیں، لیکن معاصر ہیں، ملے ہیں، اور ایک دوسرے سے انہوں نے، ایک نے سکھایا دوسرے نے سیکھا۔ ان کا مقام بھی اپنے اعتبار سے بہت ہائی تھا، محمد بن عمر بن علقمہ بن وقاص کا، علمی اعتبار سے بھی۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان سٹرانگ جہاں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بوڑھا ہوتے ہوتے ذرا ویک بھی ہو جاتا ہے، تو بزرگی میں ان کا جو مائنڈ تھا یا حافظہ تھا وہ ذرا کمزور ہو گیا تھا، مگر جوانی میں انہوں نے جو کچھ پیش کیا وہ بالکل درست تھا۔ پھر انہوں نے، محمد بن عمر نے جس سے علم سیکھا وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف تھے، اور ہم جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف مدینہ میں رہے، ان کے اپنے بچے بھی مدینہ میں رہے۔ ابو سلمہ ایک بیٹا تھا، اس کی کنیت ہی تھی، کنیت ہی نام تھا ان کا، اس لیے ابو سلمہ کے یہ شاگرد محمد بن عمر ان سے سیکھتے ہیں، اور ابو سلمہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے اسکالر، اتھینٹک اسکالر، اور حدیث کے علم کو خوب جاننے والے۔ سن 104 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور محمد بن عمر بن علقمہ ان سے آ کے علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر ابو سلمہ یہ شاگرد بنتے ہیں کس کے؟ جو حدیث سنتے ہیں، پرٹیکولر جو حدیث سنتے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں، اور ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے سنتے ہیں۔ ناظرین، یہ ڈانڈے ہیں، ان ڈانڈوں میں یہ دیکھنا ہے ڈائریکٹ اپروچ ہے، کیا ان کی معاصرت ہے، ہم اثر لوگ ہیں، استاد شاگرد کو ملتا ہے، کیا یہ معاصرت ہم اثری ثابت ہے، اور پھر کیا اس فیلڈ کے ماہر تھے، کیا واقعی ان کے پاس وہ حدیث صحیح تھی، اسے اچھی طرح انہوں نے یاد کیا تھا، یا جو کتابت انہوں نے کی تھی وہ درست کی تھی، اس کو پڑھ سکتے تھے۔ ناظرین، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو سند کو پڑھنے سے صرف ان افراد کے ایک دوسرے کو ملنے سے ایک سند کا تعلق، کانٹیکٹ جو ہے نا، وہ ثابت ہوتا ہے۔ کانٹیکٹ یوں ثابت ہوتا ہے کہ معاصرت بھی ہے اور ایک دوسرے کو ملے بھی ہیں، اور باقاعدہ نام لے کے ان کی حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور طریقہ بتاتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے حدیث کیسے پیش کی۔ حدثنا کے لفظ سے یہی پتہ چلتا ہے ٹیچر نے پڑھا، ٹیچر بولتے تھے اور سٹوڈنٹ سنتے تھے، تو یہ سننا سٹوڈنٹ کا اور ٹیچر کا پڑھانا ایک ڈائریکٹ اپروچ ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اپروچ اینڈ تک جا رہی ہے، اور اس سارے میں ایک تعلق نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو ملے ہیں، کہ چین جو ہے نا وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، ملی ہوئی ہے، کہیں ڈراپ نہیں ہے، کوئی راوی رہ نہیں گیا۔ اگر ایک راوی بھی رہ جاتا ہے درمیان میں، مثلا تیسری نسل کا بندہ
اس سے نہیں، اس سے بیان کرتا ہے، اور اس کو ملا ہی نہیں، وہ فوت ہو گئے تھے، ان کا نام نہیں لیتا، اور ان سے مل کے وہ ان کے بارے میں کہتا ہے میں نے ان سے حدیث سنی، تو ظاہر ہے تو یہ جو بیچ کا بندہ ہے اس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کو ملے نہیں ہیں. تو جب یہ بندہ ان کے نام سے حدیث بیان کرے گا تو ہم تو کہیں گے بیچ یہ حدیث ڈسکنیکٹڈ ہے، آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے. تو جب آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ حدیث ویک ہوگی، وہ حدیث غلط ہوگی، اس کو نہیں مانا جائے گا، نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے جہاں بھی معاملہ ہمیں ڈسکنیکٹڈ نظر آئے گا وہ بڑا ویک ہوگا، اور یہ عقلی طور پر بھی انسان سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی ایسی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، اس سلسلے میں ایک دو واقعات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ابن المسلمہ بغداد کے گورنر ہیں. انہیں چند یہودی ربائز نے ایک خط پیش کیا کہ آپ بغداد کے گورنر ہیں اور اس خط کو پڑھیے اور اس کے مطابق ہمارے بارے میں فیصلہ کیجیے. خط میں کیا تھا کہ خط پرانے دور کا کاغذ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہو سکتا ہے، اور اس میں جو تحریر لکھی ہوئی ہے وہ بھی بڑی عجیب تحریر تھی. اور تحریر یہ تھی کہ یہ خط یعنی یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہود خیبر کے لیے کہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کوئی معاہدہ کیا اور یہ طے کیا ہے کہ یہودیوں سے کوئی جزیہ نہ لیا جائے. یہ طے کیا ہے کہ یہودیوں سے کوئی جزیہ نہ لیا جائے. اور پھر خط کے نیچے سٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے آپ کی، بالکل وہی جو آپ لگاتے تھے، اسی انداز سے بنی ہوئی وہ سٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی. اور پھر نیچے 2 گواہوں کے نام بھی تھے. ایک صحابی تھے سعد بن معاذ اور دوسرے تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما. ان کی شہادت بطور گواہ کے لکھا ہوا تھا. تو خط دینے کا مقصد یہ تھا کہ جناب ہم یہاں بغداد میں رہتے ہیں، آپ کے رسول محترم نے ہمارے لیے تحریر لکھی ہے، تو آپ بطور گورنر کے ہم سے جزیہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ اس تحریر پر عمل کریں اور ہم سے یہ جزیہ معاف کریں. ابن المسلمہ نے وہ خط دیکھا تو جتنے بھی علماء تھے ان سب کو بلایا، انہیں خط پیش کیا. سب نے اس کے میٹیریل کو بھی دیکھا، اس تحریر کو بھی پڑھا اور ایک ایک لفظ کو غور سے دیکھا. تحریر بھی آپ کے دور کی تقریباً تھی اور پھر اس پہ سٹیمپ بھی تھی، اس کو بھی اچھی طرح دیکھا. اور پھر 2 صحابہ کے نام بھی تھے. اب سب علماء خاموش ہیں، حیران ہیں کہ کیا جواب دیں. انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جیوز کا اصرار بڑھتا گیا کہ جناب آپ ڈکلیئر کیجئے کہ آج کے بعد آپ ہم سے کوئی جزیہ نہیں لیں گے، آپ کے رسول کی یہ تحریر ہے. تو ناظرین محترم، اس موقع پر کسی نے ابن المسلمہ کو یہ بات کہی کہ یہیں بغداد میں ایک نیا نوجوان ہے جس کے علم کو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی اس کے پاس ایتھنٹک نالج ہے. اگر آپ اس کو بلا کے مہربانی کریں تو یہ خط ان سے پڑھا دیں. بہرحال ایک لمبا قصہ ہے. تو ان کو بلایا گیا. ان کا نام یہی امام احمد، یعنی جن کا نام ہے خطیب بغدادی کے نام سے بہت مشہور ہے. تو امام خطیب بغدادی کو گورنر نے بلایا. جوز بیٹھے ہیں، اسکالرز بھی بیٹھے ہیں. گورنر نے وہ خط خطیب بغدادی کو دیا کہ آپ اس خط کے بارے میں کیا کہتے ہیں. خطیب بغدادی نے اس خط کو پڑھا اور پڑھتے ہی کہا کہ ھذا مزور،
یہ فیبریکیٹڈ خط ہے۔ وہ سبھی حیران تھے، اور پھر آوازیں اٹھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ کاغذ کو دیکھیے، میٹیریل کو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد خط کی تحریر کو دیکھیے، سٹیمپ کو دیکھیے، گواہوں کو دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو پھر آپ کس دعوے سے کہتے ہیں کہ مزور ہے، فیبریکیٹڈ ہے؟ ان کا دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ایک خط نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خیبر کے موقع پر لکھا ہے، اور غزوہ خیبر جو ہے وہ ہوا تھا 6 ہجری میں۔ ایسی بات ہے نا؟ اپنے علماء سے تصدیق کروائی، کہا ٹھیک ہے۔ اور اس پہ 2 گواہ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے سعد بن معاذ اور دوسرے ہیں امیر معاویہ۔ سعد بن معاذ 6 ہجری سے 1.5 سال پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے فوت ہو چکے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اور دوسرا امیر معاویہ جن کو گواہ بنایا گیا ہے، وہ 6 ہجری میں مسلمان ہی نہیں تھے، وہ تو 9 ہجری میں ہوئے ہیں۔ یہ تھی وہ کیفیت کہ جو علماء کو سوچنا پڑتی تھی کہ کس طرح ایک جھوٹ کو جو گھڑا گیا ہے اس کو نکالا جائے اور بتایا جائے۔ تو اس وقت جیوز نے بھی اعتراف کیا کہ ہاں یہ فیبریکیٹڈ چیز تھی، اور مسلمانوں کا یہ جو علم ہے یہ واقعی قابل فخر علم ہے کہ انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں یا آپ کا دیا ہوا جو علم تھا ان کی حفاظت بڑے باریک طریقے سے بھی کر ڈالی ہے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔